السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے ہم اپنے کام کی طرف بڑھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 6 تک کل ہم نے پڑھا تھا، آج ہم پڑھیں گے صفحہ نمبر 7۔ صفحہ نمبر 7 کی ہم نے پڑھائی کرنی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد، وصال کہتے ہیں وفات کو، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو بکر کے عہد میں جتنے فتنے اٹھے، ان سب کی روک تھام کے لیے حضرت خالد نے شاندار کارنامے انجام دیے۔ آپ نے دمشق فتح کیا۔ یرموک کے میدان میں رومی 2 لاکھ لشکر لے کر آئے۔ لشکر کسے کہتے ہیں؟ فوج کو، ٹھیک ہے۔ خالد بن ولید نے اپنی فوج کے بکھرے ہوئے دستے کو جمع کر کے ان سے جنگ شروع کی اور فتح حاصل کی۔ اس کے بعد دنیا بھر میں مسلمانوں کی بہادری کی داغ بیٹھ گئی۔ داغ بیٹھنا، رعب جمانا، دبدبا اپنا دکھانا، ٹھیک ہے۔ خالد بن ولید کی عمر کا بڑا حصہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے میں صرف ہوا۔ آپ کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جس پر تیروں اور تلواروں کے زخم نہ ہوں۔ ہر خطرے کے موقع پر ہمیشہ سب سے آگے رہتے۔ حضرت خالد بن ولید نے کم از کم 125 لڑائیوں میں شرکت کی، ٹھیک ہے۔ شرکت کرنا، شامل ہونا۔ ان کی بڑی خواہش تھی کہ میدان جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہوں، لیکن بیمار ہو گئے اور اس کے بعد کسی لڑائی میں حصہ نہ لے سکے۔ آخر ہجرت کے 22ویں سال حضرت عمر کی خلافت کے زمانے میں انتقال ہوا۔ انتقال ہونا، وفات پا جانا، ٹھیک ہے۔ اگرچہ شہادت حضرت خالد بن ولید کی زندگی کا اولین خواب تھا، لیکن وہ شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ شرمندہ تعبیر نہ ہونا، جس کی کوئی تعبیر نہ ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں انہیں سیف اللہ کے لقب سے نوازا تھا۔ سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ اس لیے ان کی شہادت کی صورت میں اللہ کی تلوار کی شکست سمجھا جاتا۔ شکست کہتے ہیں ہار کو، اور یہ اسلامی تصور کے مطابق ناممکن ہے۔ اللہ ہمیں بھی حضرت خالد بن ولید جیسا جذبہ شہادت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے یہ سبق اپنا جو ہے وہ سارا مکمل کر لیا ہے۔ ہم نے کس کے بارے میں پڑھا ہے؟ حضرت خالد بن ولید کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو اگر اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھی جائے تو وہ حضرت خالد بن ولید کے ایسے کارناموں سے بھری پڑی ہے کہ جنہوں نے اسلام کی خاطر جو ہے وہ اپنی جان پر جو ہے وہ اتنے زخم کھائے کہ جن کو بیان کرنا جو ہے ہمارے لیے ممکن نہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب حضرت خالد بن ولید نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تو وہ اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے، ٹھیک ہے۔ وہ اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں وہ ہمیشہ کافروں کے ساتھ پیش رہتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو جب فتح مکہ کا وقت آیا تو حضرت خالد بن ولید نے مدینہ جا کر اسلام قبول کیا، اور وہ پھر مسلمانوں کے ایک ایسے سپہ سالار بنے جنہوں نے لاکھوں مخالفین اسلام کو شکست دے کر اسلام کا پرچم بلند کیا، ٹھیک ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب دیا، ٹھیک ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے جب اسلام جو ہے وہ ابھی جو ہے دنیا پر اسلام کا جب بول بالا ابھی نہیں تھا، تو جو کافر تھے
وہ تعداد میں جو ہے وہ بہت زیادہ تھے، لیکن مسلمانوں کی تعداد کافروں کے مقابلے میں بہت زیادہ کم تھی۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کوئی بھی کام کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے، تو اسی طرح مسلمان جو تھے وہ تعداد میں بہت کم تھے، لیکن انہوں نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری، انہوں نے دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور یوں رفتہ رفتہ انہوں نے اپنے دین اسلام کو پھیلانا شروع کر دیا۔ تو اسلام کو پھیلانے میں لوگوں نے جو ہے وہ اپنی جان کے نذرانے دیے، اپنے بازو کٹوائے، اپنی ٹانگیں کٹوائی، یہاں تک کہ اپنی جان تک قربان کر دی، لیکن انہوں نے اپنے دین اسلام کو جو ہے وہ پھیلانا بند نہیں کیا۔ تو انہی مسلمانوں میں سے، انہی لوگوں میں سے حضرت خالد بن ولید جو تھے، انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو جو ہے مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ صرف 3000 تھی، اور جو رومی تھے ان کی تعداد 2 لاکھ سے کم نہیں تھی، لیکن حضرت خالد بن ولید اور ان کے لشکر کا جو جذبہ تھا وہ اس قدر بلند تھا کہ انہوں نے 3000 مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ اتنے زیادہ کافروں کا جو ہے رومیوں کا مقابلہ ڈٹ کر کیا، اور یوں اسلام کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ تو اگر ہم سب کے اندر بھی جو ہے وہ اپنے دین کو پھیلانے کا جو جذبہ ہے وہ سچا اور لگن سچی ہو، تو ہم لوگ بھی جو ہے وہ اپنے دین پر، اپنے مسلمانوں پر کوئی آنچ نہ آنے دیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہم سب کو دین پر چلنے کی، سیدھے راستے پہ چلنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، آمین ثم آمین۔ آپ نے اس سارے سبق کی اچھے طریقے سے، کل تو یہاں تک آپ نے پڑھائی کی تھی، آج آپ نے صفحہ نمبر 7 کی اچھے طریقے سے پڑھائی کرنی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے اس سارے صفحے کو اپنے رف رجسٹر کے اوپر لکھنے کی مشق کرنی ہے۔ میں امید کرتی ہوں اب آپ اپنا سارا کام اچھے طریقے سے کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔